وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس کا ترجمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے کس چیز پر؟ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاوی مجموعۃ الفتاوی میں لکھا ہے، اور اس وقت ان کا فتاوی میرے سامنے موجود ہے۔ وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کل کمال ثبت لمخلوق فالخالق احق به۔ اب اللہ کی طرف کیا چیزیں منسوب کی جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کل کمال ثبت لمخلوق فالخالق احق به، یعنی ہر وہ خوبی جو بندے کے لیے کمال ہے اس کا سب سے زیادہ مستحق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور وہ کل نقص تنزہ عنہ مخلوق فالخالق احق بتنزیہہ عنہ، اور ہر وہ عیب اور ہر وہ نقص برائی جس سے ہر بندہ اپنے آپ کو دور رکھنا اور اس سے تنزہ منزہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کو اس سے الگ ماننا، فالخالق احق بالتنزیہ عنہ، خالق کو اس عیب سے منزہ جاننا یہ زیادہ حق ہے۔ جیسے جھوٹ، کذب مخلوق کے لیے عیب ہے کہ نہیں؟ بولیے، عیب ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی، اور یہ عقیدہ یہاں پر آ گیا کہ جو کمال ہم مخلوق کے لیے ثابت کرتے ہیں تو اللہ کے تعالیٰ کے لیے وہ کمال بدرجائے عتم ثابت کیا جائے گا، اور جو نقص اور عیب بندوں کو اس سے ہم تنزہ دور رکھ، ہر بندہ اس سے جس سے عیب سے دور بھاگے، پسند نہ کرے، تو رب تعالیٰ کے لیے بدرجہ اولا اس سے تنزہ اور پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو قدرت کی بات آئی ہے تو میں کس کا نام لوں؟ اب جو لوگ توحید کا زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں، ان کے تمام لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک شے ہے، اس پر بھی اسے قدرت حاصل ہے، بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے۔ یہ اہل سنت کا بنیادی اختلاف ہے ان سے، کیونکہ بات چل رہی ہے توحید اور صفات کی، بات آ گئی قدرت کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، جبکہ اس کی حقیقی تعریف شے یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا ہر شے پر قادر ہے۔ تو قدرت میں کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ قدرت کے اندر وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں جس کو خدا چاہے، جو ممکنات ہو، اور محال جھوٹ عیب ہے، چوری عیب ہے، دیگر گناہ عیب ہے، نقص ہے، اور عیب اور نقص اللہ کے لیے محال ہے۔ اور یہ علم کلام کا اجماعی قاعدہ ہے کہ جو نقص ہو، جو عیب ہو، وہ محال ہے، اور محال شے نہیں ہوتا، اور اللہ شے پر قادر ہے۔ محال شے نہیں ہوتا، یہ کہنا کہ رب جھوٹ پر قادر ہے معاذ اللہ، اور اب ہم اگر یہ کہیں یہ گستاخی ہے تو کہنے لگے آپ نے اللہ کو عاجز مان لیا، اور اس پر ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے اللہ کو عاجز مانا۔ جب بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ بولتا نہیں لیکن بولنے کی طاقت ہے اسے، تو ہم نے کہا پھر کہتے کہ اگر اللہ کے لیے ساری چیزیں نہ مانی جائے تو یہ عیب ہے، تو ہم نے کہا بیٹا بنا لینا، بیوی بنا لینا، خود کو فنا کر دینا، دوسرا خدا بنا لینا، کیا یہ ممکن ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اس کو کیوں ممکن نہیں مانا؟ کہا یہ نقص ہے۔ تو میں نے کہا کذب کیا بڑے اجر کی بات ہے؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں
کہ جو نقص ہوگا، جو عیب ہوگا، وہ رب کے لیے محال ہوگا، اور جو محال ہوگا وہ شے نہیں ہوگا، اور جو شے نہیں ہے وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ جو شے نہیں ہے وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا لِأَنَّ مَا يَدْخُلُ تحت القدرت شیء، اس لیے کہ اللہ کے تحت قدرت جو چیز داخل ہوتی ہے وہ ہے جسے اللہ پسند فرمائے۔ والمحال لیس بشیء، محال شے نہیں ہے۔ لأن الشیء عبارۃ عن الوجود، اس لیے کہ شے اس کو کہتے ہیں جو پایا جائے۔ اگر اللہ کے لیے جھوٹ کو ممکن مانیں گے اور شے میں داخل کریں گے تو بولنا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ شے وہ ہے جو وجود رکھے، اور جو وجود نہ رکھے وہ تو محال ہوتا ہے، اور جو محال ہوتا ہے وہ شے نہیں ہوتا، اور جو شے نہیں ہوتا وہ تحت قدرت نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا اس پر مکمل رسالہ ہے، سبحان الصبوح سبحان اب آئیے ذرا میں چند عبارات آپ کے سامنے آخر میں اس بات کی پڑھ کے اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کتنی بری بات ہے۔ بلکہ ایک جملہ میں عرض کر دوں کیونکہ وقت ہو گیا، ورنہ میں چاہتا تھا اس پر مکمل ایک تقریر کروں آہستہ آہستہ، لیکن کسی دن انشاءاللہ سولو اس پر کریں گے۔ غور کیجئے اس بات کی طرف، آپ سوچیں گے اس کی وجہ کیا، کیوں وجہ پیش آئی ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا، اور کہاں سے ان کو غلطی اور خبط لگا۔ اس لیے کہ خبط یہ لگا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ چاہے تو 1 کن سے کروڑ محمد برابر کر دے، پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فرمایا یہ بات ناجائز ہے، کہ کیوں؟ اللہ حضور کی طرح 100-200 محمد نہیں بنا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ اگر حضور کی طرح دوسرا کوئی بنے گا تو خاتم النبیین کون رہے گا؟ ایک بات، اب حضور کی طرح اگر دوسرا بنے گا سارے کمالات کے ساتھ تو خاتم النبیین کون رہے گا؟ اور اللہ خاتم النبیین کہہ چکا ہے، تو اس سے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا کذب لازم آئے گا، اور اللہ رب العالمین کذب سے پاک ہے۔ اس کو کہتے ہیں امتناع نظیر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ حضور کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے کہہ دیا، خاتم النبیین اللہ نے کہہ دیا۔ اب اگر دوسرا پیدا کرنے کی قدرت کی بات کی جائے تو پھر وہ دوسرا خاتم النبیین ہوگا یا پہلا؟ اور پھر وہ آیت جو سورہ احزاب میں اتر چکی ہے اور 100 کے قریب آیات ہیں، اس آیات کا انکار لازم آئے گا، اور اللہ ایک دفعہ جب آپ کو ایک کہہ چکا ہے تو اس کے خلاف جب دوسرا ہوگا تو یہ کذب کو مستلزم ہوگا، یہ جھوٹ کو مستلزم ہوگا، اور اللہ کی ذات جھوٹ سے پاک ہے، لہذا حضور کی طرح دوسرا کوئی بن سکتا؟ اب اس کا الٹا ترجمہ کرنا کہ جناب اللہ رب العالمین کو آپ نے عاجز بنا دیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور جیسا دوسرا نہیں بنا سکتا۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، اللہ العیاذ باللہ کہ خود کو وہ فنا کر دے، یہ ممکن ہے؟ دوسرا خدا بنا دے، یہ ممکن ہے؟ بیوی کے لیے ماحول بنائے، یہ ممکن ہے؟ کہ لگے نہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ کہ لگے عیب ہے۔ تو ہم نے کہا کذب بھی تو عیب ہے، جھوٹ بھی تو عیب ہے۔ وہ درجنوں چیزوں کو آپ عیب کہہ کر، برائی کہہ کر رب کی ذات کو اس سے پاک مان رہے ہو۔ یہی تو اردو ہم بول رہے ہیں آپ سے کہ جھوٹ بھی عیب ہے۔ جھوٹ نہیں تو پھر آئیے سامنے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ جھوٹے ہیں تو آپ کو ہار پہنانا چاہیے؟ نہیں، جھوٹ مخلوق کے اندر عیب ہے، تو جو چیز مخلوق کے لیے عیب بنے، یہ ابن تیمیہ بھی لکھ دیں، جو مخلوق کے لیے عیب ہوگا وہ رب کو اس سے مخلوق سے زیادہ پاک جاننا لازم ہوگا۔